بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو رمضان المبارک کے متعلق ایک وظیفہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، ہم کو بھی پتہ ہے کہ رمضان المبارک بہت ہی قریب آ چکا ہے اور جتنا ہو سکے ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے اور اس کی فضیلت بھی بہت ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا مہمان ہے، تو اس کے فضائل بھی ہم اس کے لیے رمضان المبارک کی فضائل اور اس کو کس طرح گزارنا ہے، اس کے لیے ہم ایک بہت ہی جلد آپ لوگوں کو ایک ویڈیو بتائیں گے جس میں رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کو گزارنے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتایا جائے گا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے پہلے 3 روزے، جو پہلے عشرے کے پہلے 3 روزے ہوتے ہیں، ان میں آپ لوگوں کو ایک ایسا وظیفہ کریں تو انشاءاللہ العزیز پورا سال آپ کی تنگ دستی، کسی بھی قسم کی مصیبت، کسی بھی قسم کی پریشانی آپ کو تنگ نہیں کرے گی، آپ سارا سال خوشحال رہیں گے۔ وظیفہ بھی اتنا لمبا نہیں ہے، صرف 3 دن ہی کرنا ہے، تو پورا سال انشاءاللہ العزیز خدا تعالیٰ آپ پر کسی بھی قسم کی مصیبت نہیں آنے دے گا اور آپ خوشحال رہیں گے۔ تو ناظرین، قرآن پاک کا وظیفہ ہے، بہت ہی اچھا ہے اور جو دعا بھی کریں گے وہ بھی قبول ہوگی۔ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو پڑھا کریں۔ رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہو سکے اس کی تلاوت کیا کریں، ساری نمازیں پڑھیں تو اور روزے بالکل رکھیں۔ تو یہ خدا تعالیٰ کا مہمان ہے، یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، جس کی پتہ نہیں اگلی بار کس کی قسمت میں ہے یا نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ تو آج ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، یہ پہلے 3 روزے کرنا ہے اور کرنا آپ نے مغرب کے بعد ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ آج رات کو مثال دیتا ہوں، آج رات کو چاند نظر آیا ہے، آج رات کو ہم نے نماز تراویح ادا کی، سحری کے وقت روزہ رکھا اور افطاری کے بعد، کل افطاری کے بعد آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں وظیفہ، لیکن زیادہ بہتر ہے یہی ہے کہ رات کو آپ عشاء افطاری کرنے کے بعد مغرب کی نماز ادا کریں، اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کریں، نماز تراویح ادا کرنے کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں تو بہت ہی مفید، بہت ہی اچھا ہے۔ تو نماز تراویح کے بعد آپ لوگ یہ وظیفہ کریں تو اچھی بات ہے، اگر کوئی مجبوری ہے تو مغرب کے بعد افطاری کے بعد کر لیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ تو 3 دن تک یہ پہلے 3 روزے عمل کرنا ہوگا، اور عمل کیا، ایک سورت پڑھنی ہے آپ نے، پارہ نمبر 12 میں ہے، تو سورہ یوسف، ٹھیک ہے؟ وما من دابہ، پارہ نمبر 12 میں سورہ یوسف، تقریباً آدھا پارہ سے زیادہ کی ہے، 10-12 پیجز کی ہے، پونے پارے کی ہے تقریباً، تو سورہ یوسف ہے۔ وما من دابہ میں شروع ہوتی ہے، وما بڑھ 13ویں پارے میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ تو یہ سورہ آپ رات کو نماز تراویح کے جماعت کے بعد اب اسے پڑھا کریں، روزانہ 3 دن تک پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے جو بھی تنگی ہوگی سارا سال کی سب خدا تعالیٰ دور فرمائے گا، جو دعا ہوگی جائز دعا خدا تعالیٰ آپ لوگوں کی پوری کرے گا اور آپ سارا سال خوشحال رہیں گے اور کوئی کسی بھی قسم کی مصیبت جو ہے وہ آپ پر نہیں آئے گی۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔